پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، پاکی اور بڑائی بیان کرنا، وہ تسبیحات کی شکل میں، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، اور یہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کو پکار کر اگر کوئی شخص دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو گویا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دینے والے کلمات ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود کو بنا لوں؟ آپ نے فرمایا، جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ؟ پھر فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ؟ اور یوں وہ اپنی دعا کی تعداد میں اپنے درود کی جو شرح ہے اس کو بڑھاتے ہوئے لگاتار سوال کرتے جا رہے تھے، اور آپ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ساری ہی دعا درود بنا لوں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور آپ ضروری یہ جانتے ہوں گے، اور اس حقیقت کو آپ نے زندگی کے بسا موقعوں پر یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایسے حالات اور ایسی سچویشن اور ایسے اسٹیٹ آف افیئرز، بسا اوقات کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی پریشانی کی کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اس وقت دعا بھی نہیں مانگی جاتی، اور دعا کے الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے، اور بسا اوقات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت مانگا کیا جائے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری دعا کو صرف درود ہی پر مشتمل کر لیجئے۔ وہ رب دلوں کے راز جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا معاملات کو اس کے حوالے کر کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی اس وقت دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی خوبصورت صفاتی نام ہے، تو لہٰذا تم اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ تو اس حوالے سے جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی پاکی، اس کی تسبیح کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور صرف اسی طرح ہی نہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنی ہے، اللہ کو اس کی اس صفت کا حوالہ اور واسطہ دے کر مانگی جائے۔ مثلا دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے تو اسے غفور یا غافر الذنب کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اسے قابل توب کہا جائے گا۔ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، عفو قدیر کہہ کر پکاریں۔ اس سے کوئی رزق مانگ رہے ہیں تو اسے رازق ہونے کا حوالہ دے کر، واسطہ دے کر مانگیں۔ اس سے صحت مانگ رہے ہیں تو اسے شافی کہہ کر پکاریں۔ کوئی زندگی میں بے عزتی، ذلت اور رسوائی کو دور کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو اسے المعز کہہ کر پکاریں۔ اولاد مانگ رہے ہیں تو خالق کہہ کر پکاریں۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اس صفاتی نام کا واسطہ دے رحم مانگتے ہیں تو رحمان اور رحیم کہہ کر پکاریں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کلمات، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتوں کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں اسم اعظم کو تلاش کرو۔ اور جب دیکھا جائے تو ان تینوں صورتوں کی تینوں آیات میں جو ورڈ کامن ہے وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ اور آپ نے پھر اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اس کو، یعنی جو اسم اعظم کو پکار کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور دکھ کی اور پریشانی کے وقت کی دعا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث میں آپ کی تاکید موجود ہے کہ آپ نے فرمایا
ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو دعا کے لیے لازم پکڑ لو. گویا یہ کلمات بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ